سورۃ القلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت تک. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور قربان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے خلق کے عظیم کی رب تعریفیں کر رہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ عظیم شان خلق مالک ہیں. احادیث طیبہ بہت زیادہ حدیث کی بکس میں آپ کو ملیں گی، لیکن ہمارے لیے ایک جو حدیث پاک جو رہنمائی زیادہ کرے گی میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت جابر سے مروی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بےہودہ باتیں کرنے والے زبان دراز اور متفقہون ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو لفظوں کی تو سمجھ آ گئی، تیسرے کی نہیں آئی. فرمایا متکبر لوگ، تین لوگ رسول اللہ سے دور ہوں گے، بےہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متکبر لوگ. اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف دھیان دیجیے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. کہ تم میں سے واقعی مجنون کون ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. بس آپ نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی. ہمازٍ مشاءٍ بنمیم. جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. بہت زیادہ نکتہ چین لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے لوگ دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں کہ اس نے تو کیڑے ہی نکالنے ہیں. اور وہ لوگ جو چغلیاں کھاتے ہیں وہ اپنی بھی عزت گنوا دیتے ہیں اور دوسروں کی نگاہوں سے بھی گر جاتے ہیں. مناع للخیر معتد اثیم. مناع للخیر سخت منع کرنے والے بھلائی سے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھلائی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کچھ نہیں کہتے، اور جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بھلائیوں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم فرما رہا ہے مناع للخیر سخت منع کرنے والے بھلائی سے، معتد اثیم حد سے بڑے ہوئے بڑے بدکار. عتل بعد ذلك زنیم. اکھڑ مزاج اس کے علاوہ بد اصل ہیں. کان ذا مال و بنین.
یہ غرور سرکش اس لیے ہیں کہ وہ مالدار صاحب اولاد ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ بہت سارے مال یا اولاد دے دے تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں. اللہ کی سوچنے کی بات ہے کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے اس کی اولاد ہو، ہر بندے کا دل چاہتا ہے اس کے پاس مال ہو. مال اور اولاد ہونا برا بھی نہیں ہے. اولاد کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اچھے مال کی تمنا تو یہ بھی کرنا جائز ہے. لیکن ایک آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے حضرت عثمان غنی کی طرح، جب انہوں نے اپنا بہت سارا مال دیا تھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان اس کے بعد تجھے کوئی چیز دوزخ میں نہیں جلا سکتی. مطلب کیا؟ اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے جو حضرت عثمان کی طرح آپ اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر سنیے مال بہت زیادہ ہے اور بندہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ہی اللہ کے بڑے احسان ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہوا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. وہ مال جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے تو وہ آپ پہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا کرم وہ ہے جو مال آپ کے پاس ہو اس میں سے آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اسی طرح اولاد کا بھی ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں قال اساطیر الاولین، بجائے اس کے کہ وہ مان جاتا کہتا یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. سنسمه علی الخرطوم، تو رب فرما رہے ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم لوگ بنتے ہیں نا بڑے کہ جیسے ہمارے پنجابی کے محاورہ ہے کہ ناک زیادہ ہے بڑی، یعنی عزت والے جو لوگ ہیں، یعنی اس کو عزت کی نشانی سے آ جاتا ہے. لیکن کریم رب فرما رہے کہ ان کی سونڈ پہ کبھی داغ لگا دیں گے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان مکے والوں کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. یہ میں نے آپ کو اس کا بتایا ہوا ہے قرآن کریم میں، پیچھے باغ والوں کا تذکرہ تھا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل. کب؟ مصبحین، صبح سویرے. انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ صبح سویرے ہم پھل ضرور توڑ لیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ صبح ہم پھل توڑیں گے. تو اس وجہ سے ان کا سارا مال ضائع ہو گیا. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس چکر لگایا انہوں نے اس باغ پر، ایک چکر لگانے والے نے آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، تو کیا ہوا؟ لہلاتا ہوا باغ ہو گیا کٹے ہوئے کھیت کی مانند. انہوں نے کہا تھا صبح سویرے ہم پھل توڑیں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم توڑیں گے. تو وہاں پہ اللہ کی اذن سے کیا ہوا کہ سارا باغ کٹے ہوئے باغ کی مانند ہو گیا. فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی سویرے سویرے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون، سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے، یعنی بات کرتے جاتے تھے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو آج تم پر کوئی مسکین، یعنی ہم لوگ تو جائیں گے لیکن کوئی مسکین ادھر نہ. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ تڑکے چلے، یعنی اکڑ اکڑ کے چلتے سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہیں.
فلما رأوها قالوا إنا لضالون، پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم رستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو دانا تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کہتے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، اس طرح کی باتیں اسے سمجھائیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. لیکن وہ بندہ بھی لکی ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ رب کا ہو جائے. تو یہاں پہ وہ کیا ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے افسوس ہے ہم پر، ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی طاغین تھے، سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا، اس سے ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سنبھل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو سنبھلتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ سنبھل جاتے، کہتے ہیں پہلے ہو گیا، اب ہم اپنے رب کی طرف اپنے رب سے رابطے کر لیتے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب، دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، یہ اللہ دکھا رہا ہے دنیا میں ایسے تمہاری فصل کٹ گئی نا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور اب فرما رہا ہے کیا ہم فنبداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے. فنبداروں اور مجرموں کا حال سیم تو نہیں ہو سکتا نا. تو رب ایسے بات کرے کہ کیا ہم فنبداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے. مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، اللہ بھلا ایسے کر سکتے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھے ان میں سے کون ان بے سروپا باتوں کا ضامن ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے، اگر ہیں تو پھر پیش کرے اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
जिस रोज पर्दा उठाया जाएगा, यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस रोज पर्दा उठाया जाएगा एक साक़ से, व युदअून इला सुजूद, तो इन नाबकारों को सजदे की दावत दी जाएगी, फला यस्ततीऊन, तो उस वक्त वो सजदा नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है कि जब ये लोग अल्लाह के सामने जाएंगे और उन्हें सजदे का कहा जाएगा, वो खौफ से, तकलीफ से इतने उनकी हालत खराब होगी कि वो लरज रहे होंगे, चेहरे से हवाइयां उड़ रही होंगी, दिल खौफ से धड़ धड़ कर रहा होगा। उस वक्त लोगों के ईमान, कुफर, खुलूस, निफाक को अश्कारा कर दिया जाएगा। उन्हें हुक्म होगा कि आओ सब अल्लाह को सजदा करें। जिनके दिलों में ईमान और इखलास होगा वो फौरन सर झुका लेंगे, वो फौरन सर बसजूद हो जाएंगे, वो अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाएंगे। लेकिन काफिर और मुनाफिक बड़ा जोर लगाएंगे कि सजदा करें, लेकिन उनकी कमर अकड़ जाएगी, कोशिश के बावजूद सजदा नहीं कर सकेंगे, यानी वो सजदे से महरूम कर दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और जो दुनिया में सजदे करते हैं उस वक्त अल्लाह उन्हें उधर भी तौफीक देगा। वयुदअून इला सजूद, तो उनको सजदे की दावत दी जाएगी, फला यस्ततीऊन, तो उस वक्त वो सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअून इला सुजूद वहुम सालिमून, नदामत से झुकी होंगी उनकी आंखें, तरहक़ुहुम ज़िल्लह, उन पर जिल्लत छा रही होगी। वक़द कानू युदअून इला सुजूद, हालांकि उन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदे की तरफ। वहुम सालिमून, वो उस वक्त वो सही सलामत थे, उस वक्त उन्हें सजदों की तरफ बुलाया जाता था, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं सुनते थे। ये रब की बात, रब ऐसे नहीं उस दिन अकड़ा देगा कमर को, बल्कि बताया जा रहा है कि दुनिया में जब ये ठीक थे तो इन्हें सजदों की तरफ बुलाया जाता था, इन्हें मोहलत दी गई हुई थी, लेकिन इन्होंने सजदे नहीं किए। तो आज इनकी ये हालत है। अभी मौका है, बेशतर इसके कि आंख बंद हो जाए, कुछ कर न सकें और सजदों की तरफ जाएं। फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। फज़रनी, बस ए हबीब आप छोड़ दीजिए मुझे, वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, और उससे जिस किताब को छुटलाता है, सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून, हम उन्हें बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह के इल्म तक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये तबाही की तरफ ले जा रहा होता है। हज़रत सुफियान सौरी और बहुत सारे उलमा इकराम से ये बातें साबित हैं कि जब अल्लाह बहुत सारी नेमतें देता है, यानी हम इन पर पै दर पै नेमतें करते हैं और शुक्र करना इन्हें फरामोश करा देते हैं, ये भी होता है आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाना। और एक हदीस पाक में है कि बनी इसराइल में से किसी बदकार ने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी कितनी नाफरमानी करता हूँ, तू मुझे सजा नहीं देता। अल्लाह ताला ने ज़माने के नबी को वही की कि इस आमक से कहो कि मैंने तुम्हें कई सजाएं दी हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। अगर तुझे अकल होती तो तेरी आंखों का आंसुओं से महरूम हो जाना, यानी अल्लाह के खौफ से आंखों का आंसू न बहना या महरूम हो जाना, दिल का सख्त हो जाना बहुत बड़ी सजा है। और मेरी तरफ से यही है आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ लेके जाना, मिन हैथु ला यअलमून, इस तरह के इल्म तक नहीं होगा। व उम्ली लहुम कैदी मतीन, और मैंने सरे दस्त उन्हें मोहलत दे रखी है, मेरी खुफिया तदबीर बड़ी पुख्ता है। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, आया आप उनसे कुछ उजरत मांगते हैं, बस वो इस तावान के बोझ से दबे जाते हैं। कौन उजरत मांगता है कुरान करीम की? कौन दे सकता है इसका अजर?
سوائے کریم رب کے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، بس انتظار فرمائیے اپنے رب کی حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند. اذ نادى وهو مکظوم، جب اس نے پکارا غم و اندوہ سے بھرا ہوا. اس آیت مبارکہ میں حضرت یونس کا تذکرہ ہے، مچھلی والے کی مانت نہ ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ تنگ کیا تھا انہیں بھی ان کی امتیوں نے. تو یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالصبر کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے، ان کی طرح نہیں ہو جائیے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو ڈال دیا جاتا اسے چٹھیل میدان میں، اور اس حال میں کہ اس کی مذمت کی جاتی. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. وَإِن يَكَادُ اللَّهُ سے لے کے لِلْعَالَمِينَ تک حضرت حسن بصری اور بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نظر کا دم ہے. اس کو صبح شام 11 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بچوں کو نظر نہیں لگتی. اور دم تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن حضرت حسین کو یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور الفاظ یہ بھی پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین الامہ، یہ بھی پڑھ کے دم کرتے تھے. اور حضرت رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. یہ والی جو آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ لِلْعَالَمِينَ تک، یہ ویسے تو پورا قرآن کریم شفا ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اس کا پوری یہ 2 آیات پڑھنے سے اللہ پاک نظر بد سے انسان کو بچا لیتا ہے. ترجمہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار کیا کریں گے، لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا دیں گے آپ کو بد نظروں سے. لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں قرآن کریم. مصطفیٰ کریم جب قرآن کریم پڑھتے تھے نا تو بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت صدائیں تھیں. اور جب تفسیر میں انشاءاللہ پڑھوں گی، ابھی تو ترجمہ ختم ہوتا ہے تو پھر تفسیر سے دوبارہ شروع کروں گی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے نا، کفار بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے اور وہ بد نظری کے طور پہ دیکھا کرتے کہ آپ کو پھسلا دیں قرآن کریم سے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عزت ہے، وجہ شرف ہے. یعنی قرآن کریم وجہ شرف بھی ہے، عزت والا بھی ہے، کیونکہ عزت والے رب نے دیا، عزت والے نبی کو دیا گیا. اس کی تجوید پڑھ لیتے ہیں. وَإِن يَكَا، ان یہاں 2 حرکات لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی یرملون میں نے آپ کو قاعدے پڑھائے ہوئے ہیں. یکا الف سے پہلے زبر ہو، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو 2 حرکات لمبا پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ مد اصلی ہوتے ہیں. یکاد الذین، یا سے پہلے زال بھی آپ کو پتہ ہے جو اوپر والے دانتوں سے زبان لگانی ہوتی ہے، نہیں تو آپ دانتوں سے زبان باہر نکال لیجئے تو جب آپ کے مخارج صحیح ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہیں پر زبان چلی جاتی ہے. زی، یا سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے، خالی نہیں، یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو 2 حرکات لمبا پڑا جاتا ہے. کفرو، کفرو، کفا کو جلدی جلدی اور پتلا کاف کو پڑھنا ہے. رو ووس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو 2 حرکات لمبا. کفرو لا یزلقونک، لا یزلقونک تو یہ غلط ہو جائے گا. لا یزلقونک تو یہ بھی 2 حرکات لمبا، وہ سے پہلے پیش ہے قوف پہ. بے اب با پہ کلکلا ہے. بے اب سین کی نسبت صو تھوڑا موٹا کرنے، الف سے پہلے زبر ہے تو 2 حرکات لمبا. بے اب سارے نہیں، بے اب صارہم لما
اب غنّے کا ایک گروپ میں سے پوچھا گیا کہ جیسے میم کے اوپر شد ہو تو نون کے اوپر شد ہو تو کیسے پڑھنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھایا ہوا ہے کہ میم کے اوپر شد ہو اور نون کے اوپر شد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم مشدد اور نون مشدد. اور باقی حروف نہیں، خالی میم مشدد اور نون مشدد ہوں تو اس پہ غنّہ کیا جائے گا جہاں بھی. اور غنّہ کیا ہوتا ہے؟ 2 حرکات آپ نے لمبا پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے لمّا یہاں 2 میمیں تھیں نا، اگر لمبا پڑھیں گے تو 1 میم پڑھیں گے تو 1 چھوٹ جائے گی. لمّا یہاں پہ غنّہ بھی ہے اور مد اصلی بھی ہے. سمع الذکر، اور دال کے بعد دال، یہ دھیان سے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. اور عین آپ کا صحیح ہونا چاہیے. ذکر را لمبا نے. سمع الذکر ویقولون، ذکر ویقولون وہ سے پہلے پیش ہے لام کے اوپر بھی اور قاف کے اوپر. یقولون ان، یہاں پہ بھی غنّہ ہو رہا ہے. انہو ہاں کے اوپر الٹی پیش ہے 2 حرکات لمبا. لمج جی کے اوپر قلقلہ ہوگا. لمجنون وہ سے پہلے پیش ہے 2 حرکات لمبا. وما الف سے پہلے میم پہ اوپر صبر ہے 2 حرکات لمبا. ہوا الا الف سے پہلے صبر ہے 2 حرکات لمبا. الا ذکر للعالمین. لمین عین کے اوپر کھڑا زبر ہے. عین وسط حلف سے کھڑا زبر ہے 2 حرکات لمبا. میم یا سے پہلے زیر ہے تو 2 حرکات لمبا. لیکن یہاں پہ چونکہ وقف ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ کتنا مرضی آپ لمبا کریں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ حرکات کا تعلق انسان کی سپیڈ سے ہوتا ہے. جتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے اتنی حرکات جلدی چلتی ہیں. تو جیسے ایک دفعہ ٹک اور دوسری دفعہ ٹک کی تو یہ آپ کی 2 حرکات بن جاتی ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور قلبی اور ذہنی سکون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحاقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، حاقہ کا معنی ہوتا ہے حق ہونے والی، سچ ہونے والی، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی. الحاقہ وہ ہو کر رہنے والی. ملحاقہ کیا ہے؟ وہ ہو کر رہنے والی. وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب تو کیا سمجھے وہ کیا ہے؟ ہو کر رہنے والی. تبوں کا دستور تھا کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت کو ثابت کرنا چاہتے، اگلے کو ہوشیار کرنا چاہتے تاکہ اگلا بندہ دھیان سے بات سنے تو اس طرح کے استعمال کرتے. ابھی بھی انسان کی فطرت یہی ہے. قیامت کی ہولناکیوں کا تصور ذہن نشین کرانے کے لیے کریم رب نے یہ الفاظ استعمال کیے، کیونکہ قیامت پر ایمان لانا ابدی فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. انسان کی اصلاح کا دار و مدار اس کو صرف کے دل سے ماننے پر ہے. جو ایمان رکھتا ہے وہ رب کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے، پھر اس کی یاد میں اپنا ٹائم صرف کرتا ہے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو قیامت پہ یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، اور پھر دھڑا دھڑا جرم کر رہے ہیں تو یہ جھٹائی کی حد نہیں ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ قبر کے لیے، قبر کے اندھیروں کے لیے کچھ تیاری بھی نہیں کرتا. وہ بندہ قدم قدم پر پھسلتا ہے اور ہر موڑ پر لپکتا ہے. نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب اور اس کا انجام مکمل تباہی ہوتا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. کذبت جھٹلایا تھا قیامت کو کس نے؟ ثمود وعاد. ثمود اور عاد نے بالقارعہ. قاریہ بھی قیامت کیا ہی ناموں میں سے ایک نام ہے. بالقارعہ یعنی ٹکرا کر یا پاش کرنے والی کو انہوں نے جھٹلایا تھا. کس نے؟ عاد اور ثمود دونوں قوموں نے. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. بس ثمود تو انہیں ہلاک کر دیا سخت چنگار سے، سخت آواز سے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد تھی، بے حد ٹھنڈی تھی. یہ عذاب کی شکل تھی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر، یعنی ٹھنڈی ہوا وہ جو تیز آندھی تھی، کتنے دن؟ 7 رات اور 8 دن تک۔ حصوما فطر القوم فیہا سرعا، جو جڑوں سے اکھاڑنے والی تھی، تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کو وہ گرے پڑے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ اگر 50-60 میل کی رفتار سے 1 گھنٹہ بھر طوفان چلے تو کیا تباہی مچلتی ہے، اور جہاں 180 گھنٹے تک یہ معاشر خیز ٹھنڈی تیز ہوا چلی ہوگی تو وہاں انسانی زندگی کا کیا نام و نشان باقی رہا ہوگا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ جیسے مڈ ہوتا ہے کھوکھلی کھجور کا، ذرا سا جھونکے سے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال دی، ان لوگوں کے قد بہت لمبے تھے، صحت مند اور ترقی یافتہ وہ قومیں تھیں، لیکن وہ اصل میں زوال والے لوگ تھے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بڑے طاقت والے تھے، لیکن میری اس تیز اور ٹھنڈی ہوا کے سامنے وہ ایسے تھے جیسے کھوکھلی کھجور کے درختہ ہوتا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وہ اتنے لمبے قد و قامت والے صحت مند لوگ، کیا ان میں سے کوئی چیز ہے، کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو سے پہلے تھے وہ الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا۔ تو خاطئہ یعنی مختلف قسم کے جرم خطاؤں کا ارتکاب کیا، اور ایک اور سب سے بڑا جرم کیا کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، انہوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی سے۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اس سے یاد رکھنے والے کان، ہر ایک نہیں یعنی یاد رکھنے والے کان، وہ اس کو اس واقعے سے عبرت بھی پکڑیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً یعنی یکدم چور چور کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی بات بتائی جا رہی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو نظارے میں عالم ترہم برہم ہو جائے گا۔ فرمایا زمین اور آسمان جو اتنے بڑے بڑے ہیں یکدم چور چور کر دیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں جب آسمان پھٹ جائے گا، امر الہی سے کشش کے سارے ضابطے جو آج ہر سیارے کو اپنی اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو کیا حالت ہوگی؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ اس دن بالکل بوتا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ آج آسمان جو اتنا مضبوط ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر
مقرر کر دیے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ پس جس کو دے دیا گیا اس کا نام عمل کدھر بِيَمِينِهِ دائیں ہاتھ میں تو وہ خوشی سے کیا کہے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ خوشی سے کہے گا لو پڑھ لو میرا نام عمل. سیدھے ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا اس کی ذرا آپ خود ہی مثال دیکھیں. جیسے اگر کوئی بندہ فرسٹ سیکنڈ آتا ہے تو وہ بتانے کے بجائے اپنا ریزلٹ کارڈ دکھاتا ہے یہ دیکھو پڑھ لو میرا ریزلٹ کا. تو یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں کامیاب لوگوں کو دیا جائے گا نام اعمال تو وہ کہیں گے پڑھ لو میرا نام عمل. انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور وہ لکی انسان وہ خوش نصیب انسان پسندیدہ زندگی بسر کرے گا. کدھر رہے گا؟ فی جنت عالیہ وہ عالی شان جنت میں رہے گا. یہاں تو تھوڑی سی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ 80 90 100 یا 120 تک لیکن جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں اتنا عیش ملے تو مزہ نہیں آ جائے. قطوفها دانیہ اور وہ جنت میں رہے گا جس کے خوشے جھکے ہوں گے جیسے گچھے ہوتے ہیں نا فروٹوں کی اس طرح جھکے ہوں گے. جس کیا کریم رب کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ انہیں اجازت ملے گی کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیے گزشتہ دنوں میں یعنی مرنے سے پہلے جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے اس کا اجر ہے اب تم کھا سکتے ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کو دیا جائے گا اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں وہ کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نام عمل. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. آج ہم سارے کتنا مال رزق بڑے گھر محلات اور جتنے بڑے انسان ہے اس سے اپنے سے بڑی چیز چاہیے ہوتے گاڑیوں کے کمپٹیشن گھروں کے کمپٹیشن کپڑوں کے کمپٹیشن اس میں ہم لوگ پڑے ہوئے. لیکن اس دن کیا ہوگا آج وہ بندہ کیا کہے گا آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ میری بادشاہی بھی فنا ہوگی. خذوہ فغلوہ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جگڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم اس کی وجہ کیا ہے بے شک یہ بدبخت بد نصیب ایمان نہیں لایا تھا اللہ پر جو بزرگ ہے جو برتر ہے. اس نے اتنا بڑا جو ظلم کیا وہ کیا کیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا.
ولا يحض على طعام المسكين. ایک تو اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اور دوسرا اس نے جرم کیا کیا، وہ خود کنجوس تھا اور کنجوس کے ساتھ وہ سنگ دل تھا، خود کوئی نہیں کھلاتا تھا لیکن اور کیا کہتا ولا يحض على طعام المسكين، خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کین کو کھانا کھلانے کی، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہے اس کا اندر نرم ہوتا ہے، وہ خود بھی کھانا کھلاتا ہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ میرے بھائی میری بہن دیکھو اس کا ہمارے اوپر حق ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہوتے ہیں. تو مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی سعادت ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کسی کیا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ دوسروں سے کچھ مانگ لیا، کم ہوتا بھی مانگ لیا. لیکن مسکین طبقہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس کھانے کو ایک نوالا بھی نہیں ہوتا، دوائیاں لینے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی سے آ کے ہاتھ نہیں پھیلاتے. پرسوں مجھے ایک عورت نے بولا اپنی حالت سنائی تو میں نے کہا مولا کریمہ تو ہم لوگوں کی آنکھیں بھی کھول دے تاکہ ہمیں نظر آئے. ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ ہم سے مانگے تو ہم دیں، میرے مولا ہم لوگوں کو ہدایت دے تاکہ ہم اپنوں کا، اپنے مسکین بہن بھائیوں کا خیال کر سکیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. تو کریم رب فرما رہے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، اب قیامت کا سما ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی طعام انہیں دیا جائے گا جو طعام یعنی کھانے کو چیز جو ملے گی، جو دوستی ہوں گے تو ان کو کیا ملے گی؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے. فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا. وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا، یہ قرآن کریم یہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ خود گھر کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں تھا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن کریم یہ تو ایک نصیحت ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
اور یہ بات باعث سے حسرت ہوگی کفار کے لیے. آج تو وہ نہیں ایمان لاتے لیکن قیامت والے دن انہیں حسرت ہوگی, کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, اور بے شک یہ قرآن کریم یہ یقیناً حق ہے. اور اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور بے شک یہ یقیناً حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے. ہمارے مصطفیٰ کریم بخشے اللہ کے انعامات یافتہ, لیکن وہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے, یا اس حکم کی تعمیل کس شوق سے کرتے تھے, یا کس شوق سے مشغول رہا کرتے تھے. آپ کو اندازہ ہوگا, ہر بندے نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم ساری رات کھڑے ہو کر رب قدوس کی حمد و تسبیح کیا کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور پاؤں مبارک سو جایا کرتے. جب عرض کیا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ لوگ بھی کوشش کیجیے کہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے. سورۃ المعارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع, مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے, یا سوال کیا ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہی. یہ اصل میں اشارہ نظر بن حارث نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا بد نصیب نے مانگی تھی, الہی اگر جو کلام یہ ہمیں سناتے ہیں حق ہے اور تیری طرف سے نازل ہوئے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایت سے, یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب نازل کر. اس بد نصیب نے یہ دعا مانگی تھی. للکافرین لیس لہ دافع, وہ سن لے یہ تیار ہے کفار کے لیے, اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج, یہ اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. معارج کے بہت زیادہ معنی ہیں, بہت اچھے معنی ہیں. عروج کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا, اونچا ہونا, اور اگر ہمارے رب ذوالجلال کی طرف سے ہو تو یہ شانوں والا ہے. اور سیڑھیاں بھی اس کے معنی ہیں اور بہت اچھے معنی ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں. کتنا بڑا ہوگا اس روز جس کی مقدار یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اس روز جس کی مقدار 50,000 برس ہے. یہ ہے عذاب. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب انہوں نے اس دن کی طوالت کا پوچھا اتنا طویل دن ہوگا, تو جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے مختصر معلوم ہوگا. ایک ہی دن خطاکاروں کے لیے, ظالموں کے لیے, مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے وہ دن 50,000 برس کا ہوگا, اور وہی دن مومن کے لیے جنہوں نے اس شارٹ سی زندگی میں اچھے کام کیے, اپنی آخرت کی تیاری کر لی, ان کے لیے یہ دن بہت چھوٹا ہے. آپ خود سوچئے کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. وہ دن اتنا, اس کا نقشہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب سورج قریب ترین ہوگا, یہ والا سورج جو ہم لوگوں کے پاس ہے, اس کی اگر دھوپ پہ ان دنوں میں کھڑے ہوئے تو کلیجہ پھٹتا ہے, اتنی سخت دھوپ ہے. پھر لوگوں کا ہجوم ہو تو اور موت پڑتی ہے. کتنا مشکل لگتا ہے اس میں. اور اس دن جب لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا اور سورج قریب ترین ہوگا, آپ پھر سوچئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کون سے گروہ میں شامل ہونا ہے. وہ جن کے لیے وہ دن مختصر ہوگا, یا ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے وہ دن 50,000 برس کا ہوگا. اللہ پاک ہمیں
उस दिन की तैयारी की तौफीक। अभी तो 80-90 साल ज्यादा से ज्यादा एज होती है, वो भी गारंटी नहीं होती, लेकिन बहरहाल जितनी जिंदगी है तो अच्छा कर लीजिए। फस्बिर सब्रन जमीला। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज्जत जलाल तसल्ली दे रहे हैं कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं उन पे क्या कीजिए, फस्बिर सब्र कीजिए। कौन सा सब्र? सब्रन जमीला, ऐसा सब्र कीजिए जो बहुत खूबसूरत है। इन्नहुम यरौनहु बईदा, कुफार को ये बहुत दूर नजर आता है। व नराहु करीबा, लेकिन हम उसे करीब देख रहे हैं। यौम तकूनु समाउ कलमुहल, उस रोज आसमान पिघली हुई दहात की मानद होगा, जो भी इतना मजबूत है। तकूनुल जिबालु कलइहन, और पहाड़ रंग बिरंगी ऊन की तरह हो जाएंगे, और वो भी धुंकी हुई जैसे ऊन होती, उड़ रही होती वैसे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त का हाल नहीं पूछेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह। युबस्सरूनहुम, दिखाई देंगे एक दूसरे को, यानी इतने मीलों का फासला होगा तो कितना ही बड़ा मुजरम होगा, लेकिन अल्लाह उसकी नजर तेज कर देगा। और नेकोकारों की नजरों का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। ये गुनाहगारों की बात हो रही है, दिखाई देंगे एक दूसरे को। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, हर मुजरिम तमन्ना करेगा कि काश बतौर फिदिया दे सकता आज के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को। बेटे जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, उस दिन मुजरिम क्या कहेगा कि काश हमारे बेटे बतौर फिदिया चले जाए और हमें अजाब से निजात मिल जाए। और साहिबतिही व अखी, काश हम अपनी बीवी या अपने भाई को देख के निजात हासिल कर लेते। और फसीलतिही लती तुवी, या अपने खानदान को, इतना अच्छा नक्शा खींचा कि खानदान बड़ी प्यारी चीज होती है। अपने खानदान को जो हर मुश्किल वक्त में उसे पनाह देते हैं, उसे देख के हम लोग आज निजात पा लेते। वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी, और बस चले तो जितने लोग जमीन में हैं सबको फिर ये फिदिया उसको बचा ले। तो करीम रब क्या फरमा रहे? कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इन्नहा लज़ा, बेशक आग भड़क रही होगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, नोच लेगी गोश्त पोस्ट को। और उस आग के बारे में कुरान करीम ने कितना अच्छा बताया हुआ है, ताकि बेहतर है लोगों पहले डर जाओ, पहले डर जाओ, पहले डर जाओ कि वो आग जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। तो उसके लिए ये गोश्त पोस्ट जलाना कौन सा मुश्किल काम होगा। अभी अगर हाथ जल जाए तो कितना बुरा और लगता है हमें। सारा दिन रात हमें चैन नहीं आता, नींद तक नहीं आती जिसका गोश्त जला होता। तो वो नोच लेगी गोश्त पोस्ट को। तदउ मन अदबर व तवल्ला, वो आग बुलाएगी जिसने हक से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा था। अभी तो हम लोग अच्छे कामों से मुंह ही तो मोड़ रहे हैं। कोई हमें कुरान करीम के 10 का बोले कि वो हमें लंबा लगता है। अभी तो हमारा माइंड ऐसे बनाया गया हुआ है कि हम 1, 2, 3 मिनट के क्लिप्स तो सुन सकते हैं, लगातार हम कुछ भी नहीं सुन सकते। नमाज हमें भारी लगती है, सुबह उठना हमें मुश्किल लगता है, रात को इशा की नमाज लंबी लगती है। क्या ऐसे मोमन के तरीके होते हैं? अभी तो मुंह मोड़ा हुआ है ना। और ध्यान किधर है? और जमा फअवा, और माल जमा करता रहा, फिर उसे संभाल संभाल कर रखता रहा। फिर आप क्या फरमा रहा है? इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, बेशक इंसान बहुत लालची पैदा हुआ है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, और जब उसे तकलीफ पहुंचे तो सख्त घबरा जाने वाला। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसे दौलत मिले तो हद दर्जा बखील। ये उन 3 ऐबों का तस्करा है कि जो इंसान की सरिश्त में है।
ایک تو وہ حریص ہے، کم ظرف ہے، ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے جس کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کی کوششیں ہر وقت کیا ہوتی ہیں؟ دولت سمیٹنے کے لیے وقف رہتی ہیں.